نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا ہمسر، ساجی، پارٹنر، ند ٹھہرانا۔ وہ عقوق الوالدین، اور سنو دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی بھائیو کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور کیجیے ذرا، شرک کا گناہ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا، اس کا گناہ برابر کر دیا۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ان گناہوں کی خبر نہ دوں جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں؟ صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، اس بات کے لیے ہم وطن گوش رہتے تھے، اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتلائیں۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ان گناہوں کی خبر ضرور دیجئے جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا ہمسر، ساجی، پارٹنر، ند ٹھہرانا۔ وہ عقوق الوالدین، اور سنو دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی بھائیو کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور کیجیے ذرا، شرک کا گناہ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا، اس کا گناہ برابر کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے نبی جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ بات معمولی نہیں، بڑی ضروری، بڑی توجہ طلب ہے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور، سن لو، جان لو، سمجھ لو، بڑے بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہے۔ اور آج ہم نے اس کو کتنا ہلکا لیا ہوا ہے، معمولی معمولی باتوں پر مذاق میں بات بڑھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن مدینے والا ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، خود بخود یہ ختم نہیں ہوگا۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوتی۔ فقال، اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور سنو جھوٹی گواہی دینا وہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وما زال یقررها حتی قلنا یا لیت سکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار 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 بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اکبر، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں خبر دیں گے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سوال کرنے والے سنو، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک، پارٹنر، ساجی، ہمسر ٹھہراؤ جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، وہ تیرا خالق ہے اور خالق حقیقی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور، بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو بہت سی ہدایات بھی دی، نصیحتیں بھی کیں، اور فرمایا معاذ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاذ رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کو غور سے سنو، جو بہت ساری نصیحتیں کیں، بہت ساری ہدایات دیں، اس میں سے ایک نصیحت، ایک ہدایت یہ تھی یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ سنو، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، حالات کچھ بھی ہوں۔ ان قتلت، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، او حرکت، یا تجھے زندہ آگ میں نہ پھینک دیا جائے، یہ تو قبول کر لینا، لیکن
اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر ساجی پارٹنر نہ ٹھہرانا۔ قرآن کریم کے اندر نماز کو 700 بار اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے بیان کیا۔ وہ خالق کائنات اگر 2 بار 3 بار 5 بار بھی بیان کر دیتے تو ہمارے لیے کافی تھے، 700 بار کیوں؟ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی ضعف کو جانتے ہیں، ہماری نسیان کو بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا یاد رہتا ہے کیا بھول جاتا ہے، اس لیے بار 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 تاکید کی جاتی ہے۔ سمجھ لیجئے مختصراً کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو اس کا ساجی پارٹنر ہمسر ٹھہرایا جائے۔ اولاد کون دیتا ہے بولیے؟ اللہ دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور سے جا کے اولاد کا سوال کریں گے تو کیا بنے گا؟ رازق کون ہے ہمارا؟ رازق حقیقی اللہ، لیکن ہم رزق کا سوال کسی اور سے جا کے کریں گے، بہت خطرناک معاملہ ہے بھائیو۔ دعائیں کس سے کرنی ہیں؟ یہ عبادت ہے، عبادت کا مجموعہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی اور سے دعا کریں اور اللہ اسے قبول کرے؟ نہیں، دعا اللہ سے کریں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرا بندہ مجھے کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں۔ ارے بھائی وہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اسے پکار تو صحیح، پکار تو صحیح تجھے۔ دعا کا معاملہ بھی یہی ہے میرے بات۔ اس کے بعد نظر و نیاز کا معاملہ ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا جینا مرنا، میری ساری عبادات، میری قربانی دینا، میری نظر و نیاز کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اب اگر ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو بھائیو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی